دنیا جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جہاں ہم سانس لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ اصل میں زندگی کا صرف پہلا لیول ہے۔ اب ایک بہت مشہور عالم سید نرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شعلہ میں زندگی کے 5 لیول کا ذکر کیا ہے۔ یہ ان کی تفسیر تھی، ڈائریکٹ حدیث نہیں ہے، لیکن بہت لوگوں کو پسند آتی ہے۔ ان کے مطابق تیسرا لیول ایسا ہے جہاں کچھ خاص انبیاء جسم و روح کے ساتھ زندہ ہیں، وقت اور جگہ کی پابندی سے آزاد۔ آج ہم بات کریں گے 4 ایسے ہی نبی کی۔ تو اگر آپ تیار ہیں تو ایک گہری سانس لیجیے اور شروع کرتے ہیں یہ راز بھرا سفر۔ اب شروعات کرتے ہیں ان پہلے نبی سے جو ابھی بھی زندہ ہیں، ادریس علیہ السلام۔ بائبل اور تورات میں جنہیں اینوک کہتے ہیں، نبی ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تھے۔ انہوں نے بہت خاص راز حاصل کیے، ستاروں اور ایسٹرونومی کا علم سیکھا، فرشتوں سے دوستی کی اور اسرائیل علیہ السلام سے خاص دوستی کی۔ بعد میں انہوں نے ایک دل لپیٹنے والا سفر کیا، نامعلوم عالمون کا۔ اس سے پہلے ہی وہ نبی کے طور پر مشہور ہو چکے تھے، جنہوں نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، میتھمیٹکس اور ایسٹرونومی جیسی علوم سکھائیں، اور انسانی تاریخ میں پہلی بار کپڑے سل کر پہنے۔ روایتوں کے مطابق ادریس علیہ السلام، جن کا نام قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے، وہ بیبیلون کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ نبوت سے پہلے ہی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ الطبری کے مطابق جب اللہ نے انہیں نبوت عطا کی تو آدم علیہ السلام کی عمر 622 سال تھی۔ وہ قابیل کی اولاد کے پاس بھیجے گئے۔ انہوں نے حق کی دعوت دی، اللہ کی اطاعت اور شیطان سے بچنے کو کہا، لیکن زیادہ تر لوگوں نے نہیں مانا۔ روایت ہے کہ ان کے ساتھ تقریباً 1000 لوگ مومن ہوئے۔ انہیں اپنے زمانے کی ساری زبانیں آتی تھیں اور وہ لوگوں کو ان کی اپنی زبان میں تعلیم دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام سے تقریباً 1000 سال پہلے دنیا میں ان کو بھیجا گیا۔ اللہ نے ان پر 30 صحف نازل کیے۔ ادریس علیہ السلام اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت میں گزارتے تھے۔ فرشتے ان سے بہت محبت کرتے تھے اور اکثر ان سے ملنے آیا کرتے تھے۔ ایک بہت مشہور روایت ہے جو قصص الانبیاء کی کتابوں میں ملتی ہے، لیکن اس کی سند صحیح نہیں ہے، بلکہ زیادہ تر اسرائیلیت اور قدیم قصوں سے آئی ہے۔ اس کو آپ ایک دلچسپ اور سبق آموز کی طرح سنیے، فیکٹ کی طرح نہیں۔ روایت کے مطابق ایک دن انہوں نے سورج کے فرشتے سے کہا، میں اسرائیل علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم انہیں میرا پیغام دے سکتے ہو؟ سورج کے فرشتے نے کہا، ٹھیک ہے، میں ملوں گا اور پیغام دوں گا۔ پھر وہ اسرائیل علیہ السلام کے پاس گئے اور پیغام دیا۔ اسرائیل علیہ السلام جو موت کے فرشتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی اور انسانی صورت میں ادریس علیہ السلام کے پاس آئے۔ جب وہ عبادت میں مشغول تھے، اسرائیل علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے نبی، کیا میں آپ کا ساتھی بن سکتا ہوں؟ ادریس علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے۔ وہ سمجھے کہ کوئی عام انسان ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے یہ 4 دن صرف عبادت کے لیے مقرر کیے تھے، لوگوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، کسی نے نہیں دیکھا کہ میں کہاں گیا، تم مجھے کیسے ملے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، آپ سے ملنا اور عبادت میں شامل ہونا چاہتا تھا، اجازت دیجیے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، تم میری شوبتیں برداشت نہیں کر پاؤ گے، میں بہت کم کھاتا پیتا ہوں اور اپنا زیادہ تر وقت اللہ کی عبادت میں گزارتا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ طاقت دیں گے انشاءاللہ۔ ادریس علیہ السلام نے قبول کیا اور دونوں ساتھ سفر پر نکل گئے۔ ایک دن ذکر، عبادت، شکر اور روزے کا گزرا۔ شام کو راستے میں ایک چوبان دکھا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم سفر پر ہیں، رات کہاں گزاریں گے؟ پتہ نہیں، شاید کھانا نہ ملے۔ یہاں چوبان ہے، اس سے دودھ خرید لیں، رات کو روزہ اختیار کر لیں گے۔ اسرائیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام کو آزمانا چاہتے تھے، کیونکہ فرشتوں کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ادریس علیہ السلام یہ سن کر غصہ ہو گئے اور کہا، دوبارہ ایسی بات مت کہنا، اللہ جہاں بھی ہم ہوں گے وہاں رزق بھیج دے گا، کیا اللہ نہیں جانتا ہم کہاں رہیں گے؟ اسرائیل علیہ السلام نے استغفر اللہ کہا اور آگے بڑھ گئے۔ رات ہوئی، ایک جگہ رک گئے، نماز پڑھی، اللہ نے دسترخوان بھیج دیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، آؤ کھاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم جس نے آپ کو نبوت دی،
مجھے کھانے کی بالکل خواہش نہیں۔ ادریس علیہ السلام نے تھوڑا سا کھایا لیکن شک ہونے لگا، کیونکہ پہلے اسرائیل علیہ السلام دودھ مانگ رہے تھے، اب کھانا نہیں کھا رہے۔ پھر رات بھر نماز میں لگے رہے۔ ادریس علیہ السلام تھک گئے، نیند بھی آنے لگی، لیکن دیکھا تو یہ شخص بالکل تھکا نہیں، نیند بھی نہیں، بھوک بھی نہیں۔ ادریس علیہ السلام حیران ہوئے، کیونکہ فرشتوں کے لیے ایسی عبادت آسان ہوتی ہے۔ کچھ فرشتے تو دنیا بننے سے پہلے ہی قیام میں ہیں اور ابھی تک رکوع بھی نہیں کیا۔ ادریس علیہ السلام نے حیرت سے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ زمین پر مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا بھی کوئی ہے۔ اب میری عبادت مجھے چھوٹی لگنے لگی۔ اگلا دن آیا اور شام کو ایک باغ سے گزرے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، رات کہاں گزرے گی؟ کیا کچھ انگور خرید لیں؟ ادریس علیہ السلام پھر غصہ ہوئے اور کہا، میں نے نہیں کہا تھا اللہ رزق بھیج دے گا؟ اسرائیل علیہ السلام نے پھر استغفار کہا۔ رات کو پھر دسترخوان آیا، ادریس علیہ السلام نے کھایا اور اسرائیل علیہ السلام نے نہیں کھایا۔ پھر رات بھر نماز ادا کی۔ ادریس علیہ السلام تھک گئے، لیکن اس شخص پر کوئی اثر نہیں۔ پھر ادریس علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری روح ہے، سچ بتاؤں کہ تم انسان نہیں ہو۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں آدم کی اولاد سے نہ ہوں۔ ادریس نے پوچھا، پھر تم کون ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں موت کا فرشتہ اسرائیل ہوں۔ ادریس علیہ السلام حیران رہ گئے اور پوچھا، کیا میری روح قبض کرنے آئے ہو؟ کیا میری موت کا وقت آ گیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اگر حکم ہوتا تو قبض کر لیتا، لیکن میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اجازت لی اور ساتھی بن کر آیا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے پوچھا، تم 3 دن سے میرے ساتھ ہو، کیا کوئی مخلوق نہیں مری؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، 3 دن میں نے نہ جانے کتنی روح قبض کی۔ جب سے آپ نے مجھے دیکھا، ہر جگہ حکم کے مطابق روح قبض کر لی۔ ادریس علیہ السلام نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ساری دنیا میرے سامنے ایک دسترخوان کی طرح ہے۔ جیسے انسان ہاتھ بڑھا کر کھانا اٹھاتا ہے، میں روح اٹھا لیتا ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک خواہش، مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، موت کے درد سے کیا حاصل ہوگا؟ ادریس علیہ السلام نے کہا، اگر موت چاہوں گا تو واپس آ کر کبھی نہ سوؤں گا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کروں گا۔ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لی اور ادریس علیہ السلام کو موت کا مزہ چکھایا، پھر اللہ کے حکم سے واپس زندہ کر دیا۔ جب آنکھ کھلی، اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، موت کا درد کیسا لگا؟ ادریس علیہ السلام نے کہا، جو پڑا تھا اس سے بالکل الگ اور بہت خوفناک ہے، جیسے زندہ بھیڑ کی کھال اتار دی جائے۔ پھر ادریس علیہ السلام نے کہا، ایک اور خواہش ہے، مجھے جہنم دکھاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے اللہ سے اجازت لینی پڑے گی۔ اور کہا، جہنم دیکھ کر کیا کرو گے؟ ادریس علیہ السلام نے کہا، دیکھوں گا تو عبادت اور بڑھ جائے گی۔ اجازت ملی تو جہنم لے گئے۔ جہنم کے دروگا ڈر گئے۔ دروازہ سوئی کی نوک جتنا کھلا اور اتنے میں ہی آوازیں، گرمی، چیخیں، آگ سے ادریس علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہا، یہ تو سوچ سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ پھر ادریس علیہ السلام نے کہا، ایک اور خواہش ہے، مجھے جنت دکھاؤ۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ سے اجازت لوں گا، لیکن آپ تو ویسے بھی جنتی ہیں، قیامت کے دن آئیں گے ہی، ابھی کیا ضرورت ہے؟ ادریس علیہ السلام نے کہا، اس لیے دکھاؤ کہ شوق اور عبادت اور بڑھے۔ جنت کے دروازے پر پہنچے تو رضوان علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو سلام کیا۔ فرشتوں نے پوچھا، کون ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اسرائیل موت کا فرشتہ۔ سب ڈر گئے، کیا ہمارے بارے میں حکم آیا؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام آئے ہیں، جنت دیکھنا چاہتے ہیں، اجازت ہے، دروازہ کھولو۔ دروازہ کھلا۔ ادریس علیہ السلام نے جنت کی ٹھنڈک، خوشبو، نہریں دیکھی اور ان کا دل لگ گیا۔ کہا، چلو اندر جا کر تھوڑا پھل کھا لیا جائے، پانی پی لیں، شوق اور بڑھے گا، عبادت اور زیادہ ہوگی۔ اندر گئے، پھل کھایا، پانی پیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اب چلو، وقت ہو چکا ہے واپس جانے کا۔ ادریس علیہ السلام نے ایک درخت کی شاخ پکڑ لی اور کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ اسرائیل علیہ السلام حیران ہوئے،
اللہ سے کہا اے میرے رب میں کیا کروں، یہ نہیں جا رہے۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کے درمیان ایک فرشتے کو جج بناؤ، دونوں اپنی دلیل دو۔ اسرائیل علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام سے پوچھا آپ کی دلیل کیا ہے؟ ادریس علیہ السلام نے کہا ہر روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، میں چکھ چکا۔ جنت والے کہتے ہیں ہم دوبارہ نہیں مریں گے، ایک ہی موت ہے اور میں مر چکا۔ کوئی آیت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو 2 بار مارتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا نہیں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ ہم سب جہنم کے پاس گزریں گے، میں گزر چکا، اور فرماتا ہے اللہ جنت والوں کو کبھی نہیں نکالے گا، اور میں داخل ہو چکا، اب نکلنا نہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا یا رب اب کیا جواب دوں؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ ادریس علیہ السلام تمہیں ہرا گیا، میری عزت اور جلال کی قسم میں اپنے قدیم علم سے جانتا تھا کہ ان کی موت اسی وقت ہوگی اور جنت میں اسی وقت داخل ہوں گے اور کبھی نہیں نکلیں گے۔ میرا بندہ ادریس علیہ السلام میرے حکم سے جنت میں داخل ہوا ہے اور میرے حکم سے ہمیشہ رہے گا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام جنت میں آ گئی۔ قرآن کی سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں ان کا ذکر ہے۔ اور ادریس علیہ السلام کو یاد کرو، وہ صدیق اور نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ بلند مقام کی تفسیر میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ ان کا جسم اور روح دونوں اٹھایا گیا اور وہ سب ابھی بھی زندہ ہیں۔ شاہی حدیث میں ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ امام قرطبی، طبری اور سید نرسی بھی کہتے ہیں ادریس اور عیسیٰ علیہ السلام تیسرے لیول کی زندگی جی رہے ہیں، جسمانی طور پر زندہ ہیں، وقت اور مکان سے آزاد، برزاق جیسی زندگی نہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو وہ نظر بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ تھے وہ پہلے نبی حضرت ادریس علیہ السلام جو آج بھی کہیں اوپر ستاروں کے اوپر، وقت کے بھی اوپر زندہ ہیں۔ تو اب سوچو اگلے پارٹ میں کون سے نبی آئیں؟ وہ شخص جن کا نام سنتے ہی زمین ہری ہو جاتی تھی، یا وہ جو آسمان سے دوبارہ اتر کر دجال کا قتل کریں گے، یا وہ تیسرے جن کا ذکر بھی عجیب ہے اور راز بھی بہت گہرا؟ دوسرا پارٹ تیار ہے۔ اگر آپ یہ راز بارے سفر ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔